السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا نام ہے تحقق، اور یہ تھوڑی سی جاسوسی ہے اور تھوڑی سی ہٹ کر یہ موضوع الگ ہے بالکل، اور دلچسپ بہت ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک کمنٹ ضرور کریں کہانی کے بارے میں کہ آپ کو کیسی لگی اور کس قسم کی آپ کو پسند آتی ہیں، یا کیا اس میں بہتری آنی چاہیے، تو میں اس میں بہتری لانے کی کوشش کروں گی۔ اسی کے ساتھ کہانی شروع کرتے ہیں۔ اسے اپنے پیچھے آتے قدموں کی آواز خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس کے قدم سرد سوکھے پتوں پر پڑتے تو ایک عجیب سی سرسراہٹ پیدا ہوتی جو ماحول کو اور خوفناک اور پراسرار بنا رہی تھی۔ ماریا نے کئی بار پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار وہ اس کوشش میں ناکام رہی تھی۔ موسم بہت سرد تھا۔ اس نے کالے رنگ کی موٹی جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور بالوں کو گرم مفلر سے اچھی طرح چھپایا ہوا تھا۔ ہاتھوں میں دستانے پہنے وہ پوری طرح سردی سے نبرد آزما ہونے کو تیار تھی، لیکن اس خوف کا سامنا کرنے کے لیے ہرگز نہیں۔ لگتا ہے آج سردی کچھ زیادہ ہی ہے، اس نے سوچا اور قدموں کو مزید تیز کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی پیچھے آتی قدموں کی آواز میں بھی تیزی آ گئی۔ آواز اس کے تیز چلنے پر تیز اور آہستہ چلنے پر آہستہ ہو رہی تھی۔ مجھ کو اتنی رات میں یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، دن میں بھی تو آ سکتی تھی، اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوسا۔ اس کی نینی ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں کچھ ہی دن پہلے منتقل ہوئی تھی۔ ماریا کو کئی بار بلا چکی تھی، لیکن مصروفیات کی بنا پر وہ ان سے ملنے نہیں جا پا رہی تھی۔ وہ شہر میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ جز وقتی ملازمت بھی کر رہی تھی۔ اس بار ہفتے وار چھٹیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے اس نے ارادہ کیا کہ نینی سے مل لے اور ان کی شکایت دور کر دے۔ ویسے تو اس کی ملازمت اچھی چل رہی تھی، لیکن جب سے نیا مینیجر آیا تھا سب گڑبڑ ہو گئی تھی۔ آج کام کا آخری دن تھا اور وہ چاہ رہی تھی کہ کام جلدی نمٹا کر وہ سیدھی ٹرام اسٹیشن چلی جائے، لیکن مینیجر نے بہت سارا کام دے کر اس کو مشکل میں ڈال دیا تھا۔ اس کو ریسٹورنٹ سے نکلتے نکلتے خاصی دیر ہو گئی، اور جب وہ اسٹیشن پہنچی تو آخری ٹرام نکالنے ہی والی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا تھا کہ شکر ہے اس کو ٹرام ہی مل گئی، اور جب اپنی منزل پر پہنچی تو ٹرام سے اترنے والی وہ آخری مسافر تھی۔ وہ ویسے ہی اتنا تھک چکی تھی اور اوپر سے شدید سردی، پھر یہ خوف کہ اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے خوف سے جھرجھری لی اور تقریباً بھاگنے لگی۔ اے لڑکی سنو! آواز کسی لڑکے کی تھی۔ اس آواز پر اس نے اور تیز بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ لڑکا اس سے بھی تیز بھاگتا ہوا اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ کون ہو تم؟ ماریا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میں بہت دیر سے تم کو دیکھ رہا ہوں۔ اس لڑکے نے ایک جانب اشارہ کیا۔ غالباً وہ چرچ کی عمارت تھی۔ اوہ، تو وہ تم تھے جو اتنی دیر سے میرا پیچھا کر رہے تھے۔ اس نے گہری سانس لی۔ چاہتے کیا ہو تم؟ اب کی بار اس نے ہلکے سے غصے میں کہا۔ کچھ نہیں، تم کو پریشان دیکھ کر تمہاری مدد کو چلا آیا، اس نے عام سے لہجے میں کہا۔ لیکن مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ماریا نے دبے دبے غصے میں کہا۔ تمہیں یہاں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ لڑکے نے اس کے جواب کو یکسر نظر انداز کیا۔ اس لیے کہ میں پہلی بار یہاں آئی ہوں۔ اور وہ آگے بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ ایک اجنبی سے زیادہ بات کرنا ٹھیک نہیں۔ دیکھو، میں برا لڑکا نہیں، مجھ کو بتاؤ تمہیں کہاں جانا ہے؟ یہ علاقہ اتنا محفوظ نہیں ہے، اس نے آس پاس معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ ماریا نے چونک کے پوچھا۔ یہ علاقہ خاصا سنسان اور رات بھی زیادہ ہو رہی ہے، اس لیے کہہ رہا تھا۔ وہ کہہ کر رک گیا اور ماریا کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ تمہاری مرضی ہے، ورنہ میں تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا سکتا ہوں، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا اور پلٹ کر جانے لگا۔ ماریا نے اس کو غیر یقینی انداز سے دیکھا۔ سڑک پر لگی زیادہ روشنی والے بلب، سرسراتی ہوئی سرد ہوا اور اجنبی جگہ۔ اس نے کچھ لمحے سوچا۔ اچھا سنو، ماریا نے اس لڑکے کو پلٹ کر پکارا۔ مجھے اس ایڈریس پہ جانا ہے۔ اس نے ایک پرچی اپنی جیکٹ کی جیب سے نکال کر اسے تھما دی۔ لڑکے نے پرچی پر سرسری نگاہ ڈالی اور ماریا کو گہری نظر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آؤ میں لے چلتا ہوں، یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے یہ گھر۔ کون رہتا ہے وہاں؟ اس نے تھوڑے توقف کے بعد پوچھا۔ میری نینی ابھی کچھ عرصے پہلے ہی یہاں شفٹ ہوئی ہیں، ماریا بولی۔ اچھا، لیکن یہ گھر تو خاصے سالوں سے بند ہے، اس گھر کو لینے پر تو کوئی راضی ہی نہیں ہوتا، کم از کم یہاں کے لوگ تو ہرگز نہیں، اس نے عام سے لہجے میں ماریا کو بتایا۔ پتہ نہیں نینی کو اس علاقے میں گھر لینے کی کیا ضرورت تھی،
مجھ کو اتنی رات میں یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ دن میں بھی تو آ سکتی تھی۔ اس نے زیر لب اپنے آپ کو کوسا۔ تم نے مجھ سے کچھ کہا؟ لڑکے نے اس کی سرگوشی شاید سن لی تھی۔ ہاں، میں کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں نینی نے یہاں گھر کیوں لے لیا ہے۔ اچھا خاصا ہم شہر میں ایک ساتھ رہتے تھے، لیکن ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا دل شہر سے اچاٹ ہو گیا اور وہ یہاں چلی آئیں۔ اس نے بیزاری سے جواب دیا۔ تمہاری نینی کا یہاں آنے کا فیصلہ کچھ اتنا برا بھی نہیں، بلکہ اچھا ہی ہے، اس نے عجیب سی اسراریت سے کہا۔ کیا مطلب؟ اس نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ مطلب یہ کہ یہ علاقہ خاصا خوبصورت ہے، یہاں لوگ چھٹیاں گزارنے آتے ہیں، بہت پرسکون، ہجوم سے دور ہے یہ علاقہ، شاید اسی لیے نینی یہاں آئی ہے۔ اس نے جلدی سے وضاحت دی۔ اب ماریا کو اس سے بالکل خوف نہیں آ رہا تھا۔ ویسے تم کرتی کیا ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں پڑھتی ہوں اور ایک ریسٹورینٹ میں جاب بھی کرتی ہوں، اس نے جواب دیا۔ تم خاصی معقول لڑکی ہو، کیا تم سے دوبارہ ملاقات ہو سکتی ہے؟ ماریا کی منزل آ گئی تھی۔ اس کو جاتے دیکھ لڑکے نے ماریا سے سوال کیا۔ ماریا نے اس کو مڑ کے پہلے سے دیکھا۔ لڑکے کے چہرے پر ہلکی ہلکی مونچھیں، عمر میں 18 سے زیادہ کا نہیں تھا، ہلکے سانولے رنگ اور کالی آنکھیں اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ مقامی نہیں تھا۔ اس کے لہجے سے ماریا اس بات کا اندازہ پہلے ہی لگا چکی تھی اور اب تو یہ بات طے تھی کہ وہ اس علاقے کا نہیں ہے، لیکن کچھ خاص تھا اس میں کہ ماریا چاہنے کے باوجود اس کو منع نہ کر سکی اور اس بات میں گردن ہلا دی۔ گھر کے اندر نینی اس کے آنے سے بے حد خوش تھی۔ آپ کو اتنی دور گھر لینے کی کیا ضرورت تھی؟ ماریا نے نینی کے گلے میں پیار سے باتتے ہوئے کہا۔ ہم وہاں خوش تھے، اب میں وہاں بور ہوتی ہوں اور آپ یہاں۔ اس نے پیار سے کہا۔ میں بور تو نہیں ہوتی، لیکن تم کو یاد کرتی ہوں۔ وہاں شہر میں اب میرا دل نہیں، شور سے گھبراہٹ ہوتی ہے اور پھر سارا بچپن اسی علاقے میں گزرا ہے۔ اب عمر کے اس حصے میں دل چاہتا ہے کہ اپنی پسند کی زندگی گزاروں، ہنگاموں سے دور، پرسکون اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ، انہوں نے ماریا کو سمجھایا۔ اور میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ آپ بہت خوش رہیں، ماریا نے بہت پیار سے نینی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ماریا کے والدین میں علیحدگی کے بعد وہ نینی اور ماں کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ ماں ملازمت کرتی تھی تو نینی نے اس کو بہت محبت سے پالا، اس کا خیال رکھا۔ پھر ماں کو کینسر ہو گیا اور وہ اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ نینی نے اس کی ماں کی بہت خدمت کی، لیکن ماں نہ بچ سکی۔ اس کے جانے کے بعد نینی نے ملازمت کر لی، ماریا کا سارا خرچہ بھی اپنے ذمہ لے لیا۔ ماریا کو پوری دنیا میں نینی ہی عزیز تھی۔ ماریا کو اس بات کا احساس تھا کہ نینی نے اس کی سگی ماں نہ ہوتے ہوئے بھی اسے ماں بن کر پالا، اپنی پوری زندگی ایسے ہی گزار دی۔ اب ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اپنی پسند کی زندگی کو بھرپور طریقے سے گزاریں۔ اس نے گھر کا جائزہ لیا۔ یہ 2 بیڈ رومز پر مشتمل بہت خوبصورت گھر تھا۔ لاؤنج خاصا بڑا تھا۔ نینی نے سارا گھر بہت اچھی طرح سیٹ کر لیا تھا۔ اس عمر میں بھی ان کا ذوق قابل دید تھا۔ گھر خاصا پرسکون اور آرام دہ تھا۔ آپ نے تو پورا گھر ہی سیٹ کر لیا، اس نے ستائشی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن کچھ کام، کچن کا سامان کم ہے، نینی نے اس کو خوشی خوشی جواب دیا۔ کوئی بات نہیں، میں کل ہی جا کے آپ کے کچن کا سارا سامان لا دوں گی۔ ہاں بالکل، میں نے لسٹ بنا دی ہے پہلے ہی، بس کل تم یہ میرا کام ضرور کر دینا۔ اب چلو، ڈنر تیار ہے، نینی کھانے کی میز پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ اوہ ضرور، آپ کے ہاتھ کا کھانا کھائے کافی وقت ہو گیا ہے۔ وہ بھی ٹیبل کی جانب بڑھی۔ میں تم سے پوچھنا ہی بھول گئی، تمہیں گھر ڈھونڈنے میں کوئی دشواری تو نہیں ہوئی؟ نہیں، زیادہ مشکل نہیں، راستے میں ایک لڑکا مل گیا تھا، اس کے ساتھ ہی یہاں تک آئی، بالکل دشواری نہیں ہوئی، اس نے عام لہجے میں کہا۔ اچھا، کون تھا وہ لڑکا؟ نینی کھانا کھاتے ہوئے رک گئی۔ میں اس کا نام پوچھنا تو بھول ہی گئی، اس نے سرسری انداز میں کہا۔ عجیب ہو تم، یہ جگہ تمہارے لیے اجنبی ہے، یہاں ہر کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نینی نے اسے تنبیہ کی۔ میں ڈر گئی تھی اور اس کا نام پوچھنا ہی بھول گئی۔ چلو کوئی بات نہیں، اب آرام کر لو، صبح بات کرتے ہیں، نینی نے ٹیبل سے برتن سمیٹتے ہوئے کہا۔ اگلے دن وہ سو کر اٹھی تو کافی تازہ تھی، ساری تھکن اتر گئی تھی۔